وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل، اور یقیناً اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا. وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ اثْنَا عَشَرَ نَقِيبًا، اور ہم نے ان میں 12 نقیب مقرر کیے تھے. یہ جو 12 قبیلے تھے بنی اسرائیل کے، ان میں 12 سردار مقرر کیے گئے تھے اللہ کی جانب سے. اور یہ اس لیے تھا کہ یہ 12 سردار ان کی حیثیت امیر کی ہوگی، اور ان قبیلے والوں کے لیے اپنے امیر کا حکم ماننا لازم ہوگا تاکہ وہ اللہ کی شریعت پر عمل کر سکیں. وقال اللہ انی معکم، اور اللہ نے فرمایا تھا بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں. لئن اقمتم الصلاۃ، اللہ کا ساتھ حاصل کرنے کی شرائط، اگر تم نے نماز قائم کی، وآتیتم الزکوٰۃ، اور تم زکوٰۃ ادا کرتے رہے، وآمنتم برسلی، اور تم میرے رسولوں پر ایمان لاتے رہے، وعزرتموہم، اور تم ان کی مدد کرتے رہے. رسولوں کی مدد کس ضمن میں؟ جس شریعت کو، جس دین کو لے کر وہ رسول آئے ہیں ان کو غالب کرنے میں ان رسولوں کا ساتھ دیتے رہے. وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کو بہترین قرض دیتے رہے، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہے. لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، میں ضرور تم سے تمہارے گناہوں کو دور کر دوں گا. وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور میں تمہیں ضرور ان باغات میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ، پھر اس کے بعد جس نے تم میں سے ناشکری کی، یعنی اللہ کی معیت کا یقین دلا دیا گیا، اور پھر یہ بھی بتا دیا گیا کہ دنیا کی کامیابی بھی میسر آئے گی اور آخرت میں بھی اللہ جنتوں میں داخل فرمائیں گے، اس کے بعد بھی جس نے انکار کیا فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، یقیناً وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، اور اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنا عہد توڑا جو اللہ کے ساتھ وہ کر چکے تھے، لَعَنَّاهُمْ، اللہ نے ان پر لعنت کی. وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا. يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ، ان کے دلوں کی سختی کا معاملہ آپ دیکھیں، ان کی شقاوت کیا ہے، وہ بات کو اس کے محل و مقام سے تبدیل کر دیتے ہیں. اللہ کے کلام میں تحریفیں کی ہیں، انہوں نے تبدیلیاں کی ہیں. وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اور انہوں نے ایک حصہ بھلا دیا اس میں سے انہیں جس سے نصیحت کی گئی تھی. وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ، تم ہمیشہ ان کی طرف سے خیانت پر آگاہ ہوتے رہو گے. إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، سوائے ان میں سے چند لوگوں کے. فَاعْفُ عَنْهُمْ، انہیں معاف کرو. وَاصْفَحْ، اور انہیں درگزر کر دو. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، بے شک اللہ احسان کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں. وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، اور لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جنہوں نے کہا بے شک ہم نصارہ ہیں، یعنی یہود سے عہد لیا تھا اللہ نے، یہود نے اس عہد کو توڑا. اس کے بعد اگلی قوم آ گئی جو نصارہ تھے. فرمایا اخذنا میثاقہم، ہم نے ان سے بھی عہد لیا. فنسوا حظا مما ذکروا به، انہوں نے بھی اس عہد کا ایک حصہ بھلا دیا جس سے انہیں نصیحت کی گئی تھی، یعنی وہ کام جو انہیں خود مشکل محسوس ہوتے تھے. فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ، تو ہم نے ان کے درمیان میں دشمنی اور نفرت پیدا کر دی. إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن تک. وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اور ان قریب اللہ انہیں بتائیں گے جو کاریگری وہ کیا کرتے تھے. یہ ہے اللہ کے ساتھ وعدہ توڑنے کا انجام، کہ اللہ نے اس قوم کو آپس میں لڑا دیا. ان عیسائیوں کے ہاں اتنے فرقے بن گئے کہ آج وہ عیسائی خود بائبل کے کسی ایک نسخے پر بھی متفق نہیں ہے. یعنی ان کے ہاں اولڈ ٹیسٹمنٹ کچھ اور ہے اور نیو ٹیسٹمنٹ اور ہے، اور پھر ان سے پوچھا جائے تو وہ خود بھی اس انجیل پر متفق نہیں ہے جسے وہ اللہ کی کتاب کہتے ہیں.
تو جس قوم پر اللہ کا عذاب نازل ہو وہ فرقوں میں بٹ جایا کرتی ہے. جو اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے اپنے رسولوں کی مدد نہیں کرتے، اللہ انہیں تفرقے میں مبتلا کر دیتے ہیں. یہ دنیا میں اللہ کی طرف سے آنے والے عذابوں میں سے ایک عذاب ہے. فرمایا یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا، بے شک تمہارے پاس ہمارے رسول آ چکے ہیں، یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، وہ تم پر واضح کرتے ہیں وہ بہت سی باتیں جنہیں تم اللہ کی کتاب میں سے چھپاتے ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی بات سے تصدیق ہوگی تورات و انجیل کی. تورات میں سے یا انجیل میں سے وہ کلمات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تصدیق کی ہوگی، جو قرآن و حدیث جن کی تصدیق کرے گئی وہی درست مانے جائیں گے. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور بہت سی باتوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درگزر بھی کرتے، معاف کر دیتے ہیں. قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ، یقیناً تمہاری طرف سے اللہ کے یعنی تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک روشنی، ایک نور اور ایک واضح کتاب آ چکی ہے. یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ، اللہ اس کے ذریعے سے ہدایت دیتا ہے ان لوگوں کو جو اللہ کی رضا کی پیروی کرتے ہیں. سبل السلام، اللہ انہیں سلامتی کے راستوں کی ہدایت دیتا ہے. اور یہ ذہن میں رکھیں قرآن مجید نے دار السلام کہا ہے جنت کو. لہٰذا اللہ ایسے بندوں کو جو اللہ کی رضا کے لیے کتاب اللہ کی اتباع کرتے ہیں، اللہ ایسے لوگوں کو جنت کے راستے پہ لگا دیتا ہے. وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ، اور اللہ انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتے ہیں اپنی توفیق کے ساتھ. وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اور اللہ انہیں سیدھے راستے کی ہدایت نصیب فرماتے ہیں. لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا، یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے یہ کہا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، بے شک مسیح یعنی مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام وہ ہی اللہ کے بیٹے ہیں، یعنی اللہ ہی ہیں، معاذ اللہ. کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے حضرت مسیح کو خدا مانا ہے. اور اس میں خاص طور پر یعنی عیسائیوں کے ہاں ایک تو عمومی بات ہے کہ وہ ٹرینٹی کے عقیدے کو مانتے ہیں، 3 خداؤں کو مانتے ہیں، لیکن عیسائیوں کے ہاں ایک فرقہ ہے جس کا نام ہے یعقوبیہ. ان کا خیال یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ذات کے اندر اللہ تعالیٰ خود حلول کر گئے، معاذ اللہ. لہٰذا اب جب وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے تو وہ کہتے ہیں ہم خدا کو دیکھ رہے ہیں. وہ اللہ میں اور عیسیٰ میں کوئی فرق نہیں کرتے. اور ظاہر ہے یہ کفر کی بدترین صورت. تو فرمایا کل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، اللہ کے سامنے کوئی اور کچھ اختیار رکھتا ہے؟ ان اراد ان يهلك المسيح ابن مریم، اگر اللہ چاہیں تو مسیح کو یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو جو مریم کے بیٹے ہیں اللہ انہیں ہلاک کر دیں. اور یہ ہے دنیا میں اللہ کے وجود کی سب سے بڑی دلیل. یہ جو ہم سورہ آل عمران میں الفاظ پڑھا ہے نا، کل نفس ذائقۃ الموت، کائنات میں جہاں کہیں آپ کو معلوم ہو کہ اللہ کے سوا کسی اور شخصیت کو خدا سمجھا جا رہا ہے تو ایک جملے کے اندر اس کا ابطال، اس کو باطل قرار دینا یہ ممکن ہے. اور وہ جملہ کیا ہے؟ بھئی جسے تم خدا سمجھ رہے ہو کیا اسے موت نہیں آنی؟ کیا وہ موت سے پاک ہے؟ اگر کسی بت کو خدا مانا جا رہا ہے تو آؤ میں تمہیں اسے توڑ کے دکھاتا ہوں، اس کی موت ابھی واقع ہو جائے گی. یہی کام حضرت ابراہیم نے کیا تھا نا علیہ السلام. وہ جو بت توڑے تھے یہ ثابت کیا تھا کہ انہیں بھی موت آنی ہے. اگر کوئی کسی نبی کو، کسی پیغمبر کو، کسی اللہ کے ولی کو یہ سمجھنے لگے کہ خدا نہ خواستہ یہ خدا ہے تو اس سے پہلا سوال یہ ہوگا کہ اسے موت نہیں آنی؟ اور اگر اسے موت ہے تو کائنات میں صرف ایک ہستی ایسی ہے جو موت سے پاک ہے. خدا کی سب سے بڑی صفت یہ ہے کہ اسے موت نہیں ہے، لہذا جسے موت ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا. اور اس
یونیورسل ٹروتھ کی طرف اشارہ کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اپنی دنیا سے رحلت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس یعنی نزع کی کیفیت میں مبتلا تھے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری جملے ارشاد فرمائے ہیں، ان للموت سکرات لا الہ الا اللہ، بے شک موت کی سختیاں برحق ہیں، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. یعنی اللہ کے سوا کائنات میں کوئی ہستی ایسی نہیں ہے جس کو موت نہ آنی ہو، جس نے مرنا نہ ہو. لہذا فرمایا کہ اللہ کے سامنے کون اختیار رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو موت عطا کر دے. ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم و امہ، اور ان کی والدہ کو بھی، ومن فی الارض جمیعا، اور جو زمین میں ہے سب کے سب کو، وللہ ملک السماوات والارض، اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہی تو اللہ ہی کے لیے ہے، وما بینہما، اور اس کی بھی جو ان دونوں کے درمیان ہے، یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا فرما دیتا ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والے ہیں. وقالت الیہود والنصارى، اور کہا یہودیوں اور عیسائیوں نے، نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے بڑے محبوب ہیں، اللہ ہم سے بڑی محبت کرتا ہے. عیسائیوں کا تو آج تک یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ سولی پہ چڑھ کے ان کے گناہوں کا کفارہ دے چکے ہیں، لہٰذا وہ جو مرضی گناہ کرتے رہیں، قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ ان سے سوال کریں گے تو عیسیٰ علیہ السلام آگے آئیں گے اور ان سے کہیں گے نہیں یہ میرے امت نہیں ہے، میں نے ان کے گناہوں کا کفارہ صلیب پہ چڑھ کے، سولی چڑھ کے ادا کر دیا تھا، لہٰذا اب ان سے سوال نہ کریں. ہم اللہ کے بڑے چہیتے ہیں، ہم اللہ کے بڑے پسندیدہ ہیں، اللہ ہم سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسے کوئی اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہے. اور بہرحال یہ عقیدہ کسی نہ کسی اعتبار سے مسلمانوں میں بھی آیا. بھئی ہم امت مسلمہ سے ہیں، بڑے دھڑلے سے اللہ سے یہ دعائیں مانگتے ہیں، خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہیں، تیرے محبوب کی امت میں ہیں. اپنی خاری سے باہر آنے کی کوشش نہیں کریں گے، اپنی بدکاریاں نہیں چھوڑیں گے، اپنے اس ذلت کے دور سے باہر آنے کے لیے کوئی تگ و دو نہیں کریں گے، لیکن بس اس پر خوش ہوتے رہیں گے کہ چونکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہیں، لہٰذا اب جنت کا ٹھیکہ ہمارے پاس ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم امتی کہلانے کے حقدار بھی ہیں؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی ذمہ داری پورا کرنے کے اہل بھی ہیں؟ کہیں خدا نہ خواستہ ہمارا شمار ان لوگوں میں تو نہیں ہے جن کے بارے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ لوگوں کو میں قیامت کے دن دیکھوں گا، میں انہیں پہچان لوں گا، میں ان کے لیے اپنے بازو کھول دوں گا، وہ میری طرف لپکیں گے کہ میرے سینے سے لگ جائیں، فرشتے آ کر ان کے اور میرے درمیان میں رکاوٹ بن جائیں گے، میں فرشتوں سے کہوں گا آنے دو، یہ میرے امتی ہیں، یہ میرے اپنے ہیں. اور فرشتے عرض کریں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہیں تو آپ کی امتی، لیکن انہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین میں تبدیلیاں پیدا کر لی تھی، انہوں نے آپ کا دین چھوڑ دیا تھا، یہ آپ کا قرآن چھوڑ بیٹھے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے انہیں میری نگاہوں سے دور لے جاؤ، میں ان کے چہرے بھی دیکھنا نہیں چاہتا. آج ہم امتی ہونے پر جو فخر کرتے ہیں، بلا شبہ اس پر اللہ کا شکر واجب ہے، لیکن جتنا شکر ہے اتنی ذمہ داری بھی تو ہے کہ اللہ نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی بنایا. لہذا اپنے اندر ہمیشہ اصلاح کی کوشش کرتے رہنا، صرف امتی کا ٹائٹل مل جانے پر مطمئن نہیں ہونا، بلکہ اپنے اندر ہمیشہ بہتری کی کوشش کرتے رہنا کہ کاش ہم، اللہ کرے اللہ کی توفیق سے، ہم جو امتی کا ٹائٹل ہے نا اس کے اہل بھی بن جائیں. تو فرمائے یہود کہا کرتے تھے ہم اللہ کے بیٹے، ہم اللہ کے بڑے محبوب ہیں. قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا ان سے پوچھو، فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ، پھر اللہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے تمہیں عذاب کیوں دیتا ہے؟ تم امت مسلمہ ہو کر اللہ کے اتنے پیارے ہو تو پوری دنیا میں پھر ذلیل کیوں ہو؟
پھر پوری دنیا میں تمہاری کوئی ویلیو کیوں نہیں ہے؟ پھر پوری دنیا میں تمہارا خون، مسلمانوں کا خون، امت محمدیہ کا خون، وہ جانوروں کے خون سے زیادہ سستا کیوں ہے؟ کتنے خطے دنیا کے اندر ایسے ہیں جہاں جانوروں کو کاٹتے ہوئے تو شاید وہ سوچتے ہوں گے، مسلمانوں کو کاٹتے ہوئے نہیں سوچتے۔ تم اتنے اللہ کے پیارے ہو تو تمہارا یہ آج حشر ہے کیوں؟ تمہارے پاس تعداد بھی ہے، تمہارے پاس اسباب بھی ہیں، تمہارے پاس ہتھیار بھی ہیں، اس کے باوجود دنیا میں تمہاری کوئی عزت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں۔ فرمایا بل انتم بشر ممن خلق، تم بھی انسان ہو جیسے اللہ نے پیدا کیے ہیں۔ یغفر لمن یشاء، اللہ جسے چاہتے ہیں بخش دیتے ہیں، ویعذب من یشاء، اور جسے چاہتے ہیں سزا دیتے ہیں۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہی تو اللہ ہی کے لیے ہے۔ وَمَا بَيْنَهُمَا، اور اس کی بھی جو ان دونوں کے درمیان ہے۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا، یقیناً تمہارے پاس ہمارے رسول آ گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یبین لکم، وہ تم پر واضح کرتے ہیں شریعت کے احکامات، علی فترۃ من الرسل، ایک فترت کے بعد، ایک وقفے کے بعد جو رسولوں میں آیا ہے۔ یہ جو زمانہ فترت کا لفظ ہے نا، یہ استعمال کیا جاتا ہے عیسیٰ علیہ السلام میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو وقفہ آیا ہے رسولوں کا، اس کو زمانہ فترت کہتے ہیں، اور یہ 570 سال کا وقفہ تھا، تقریباً 600 سال۔ تو ایک وقفے کے بعد اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس آ گئے ہیں شریعت کے احکامات بتانے کے لیے۔ ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، کہیں تم یہ نہ کہنے لگو کہ ہمارے پاس تو کوئی بشارت دینے والا اور کوئی ڈرانے والا آیا ہی نہیں تھا، کسی نے ہمیں اللہ کا پیغام بتایا ہی نہیں۔ فقد جاءکم بشیر و نذیر، بس تمہارے پاس بشارت دینے والے اور خبردار کرنے والے آ چکے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والے۔ اب اگر تم ان پر ایمان نہیں لاؤ گے تو اللہ تمہیں عذاب میں مبتلا کرنے کی پوری طاقت رکھتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے میری قوم اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو تم پر ہوئی ہے۔ اذ جعل فیکم انبیاء، جب اللہ نے تم میں سے انبیاء بنائے علیہم السلام، وجعلکم ملوکا، اور اللہ نے تمہیں بادشاہ بنایا، وآتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین، اور اللہ نے تمہیں وہ کچھ دیا جو تمام جہان والوں میں سے کسی کو نہیں دیا۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی كتب اللہ لکم، اے میری قوم اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے۔ بھئی یہ فلسطین کی زمین ہے، ارض مقدس، اس میں وہ اللہ کے نافرمان، وہ مشرک موجود ہیں۔ اللہ تم سے وعدہ کر رہا ہے کہ اللہ تمہیں فتح نصیب فرمائے گا۔ اب تم ذرا جنگ تو کرو، اب ذرا جہاد تو کرو، اب تم میدان میں تو آؤ، ان مشرکوں کو اس ارض مقدس سے نکالو۔ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ، اور دیکھو اپنی پیٹھ پھیر کر پیچھے مت مڑ جانا، فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ، ورنہ تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ قَالُوا يَا مُوسَىٰ، بنی اسرائیل نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام، إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ، یہ بڑے زبردست لوگ ہیں جو اس قوم میں آباد ہیں، اس بستی میں رہنے والے تو بڑے شدید لوگ ہیں، بڑے اسباب والے ہیں، بڑے ہتھیار ہیں ان کے پاس، بڑی قوت ہے ان کے پاس۔ وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا، ہم ہرگز اس میں داخل نہیں ہوں گے، حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، یہاں تک کہ وہ خود اس بستی کو چھوڑ کر نکل جائیں۔ ایک طرف کہہ رہے ہیں جبار ہیں، اور دوسری طرف ان کی شرافت کی امید رکھ رہے ہیں کہ یہ اپنے گھروں کو، اپنی بستیوں کو چھوڑ کر خود ہی یہاں سے چلے جائیں گے، ان کے لیے جگہ خالی کر دیں گے۔ فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا، پھر اگر وہ اس سے خود نکل جائیں، چلے جائیں ان کو، اس کو چھوڑ کر، فَإِنَّا دَاخِلُونَ، پھر ہم اس میں داخل ہو جائیں گے۔ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ، دو مرد اس قوم میں ایسے تھے، جب اس قوم نے جہاد سے انکار کر دیا، دو مرد تھے جنہیں اللہ نے ایمان سے نوازا تھا، اللہ سے ڈرنے والے،
انہوں نے جواب دیا کہ 2 لوگ تھے، یوشع بن نون اور کالب بن یوقنا. اور یوشع بن نون تو پھر یہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد نبوت کے درجے پہ بھی سرفراز ہوئے. انہوں نے کہا تھا انعم اللہ علیہما، اللہ نے ان دونوں پر انعام فرمایا تھا. یہ کہنے لگے ادخلوا علیہم الباب، ان پر اس دروازے سے داخل ہو جاؤ. فاذا دخلتموہ، پھر جب تم اس سے داخل ہو جاؤ گے، فانکم غالبون، بے شک تم ہی غالب ہوگے. اللہ نے تم سے وعدہ کر لیا فتح کا. جب تم اللہ کے حکم پر جہاد کے لیے نکلو گے، جب تم اندر داخل ہوگے، اللہ ان کافروں پر تمہارا رعب طاری کرے گا، اللہ تمہیں فتح سے ہمکنار فرمائے گا. پیر تو اٹھاؤ، گھروں سے تو نکلو، اپنے کمفرٹ زون سے ذرا باہر تو آؤ. وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا، دیکھو اللہ ہی پر بھروسہ کرو. ان کے اسباب اپنی جگہ ہوں گے، ان کی قوت اپنی جگہ ہوگی، ان کی تعداد اپنی جگہ ہوگی. تمہارا کام ہے اللہ پہ توکل کرنا، اسباب پر نہیں. ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے ہو. قالوا یا موسیٰ، انہوں نے کہا ہے موسیٰ علیہ السلام، انا لن ندخلها ابدا، بے شک ہم اس میں کبھی داخل نہیں ہوں گے، ما داموا فیہا، جب تک وہ لوگ اس میں موجود ہیں. ہم جہاد کے لیے نہیں جائیں گے، ہم اللہ کے حکم پر جنگ نہیں کریں گے. ہاں اگر جنگ ہی مسئلے کا حل ہے، اگر جہاد ہی مسئلے کا حل ہے تو کیا کریں؟ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، فَاذْهَبْ أَنْتَ، آپ جائیے، وَرَبُّكَ، اور آپ کا رب جائے، فَقَاتِلَا، اور آپ کا رب جا کر لڑ لیں وہاں. ہم کس جوگے ہیں؟ جہاد نہیں کریں گے ہم. ہاں ہم بد دعائیں دے سکتے ہیں کفار کو، ان کے ہتھیاروں میں کیڑے پڑ جائیں، ان کے اوپر کوئی پہاڑ ٹوٹ پڑے، ان کو کوئی زلزلہ جو ہے ان کو اپنے اندر سمولے زمین. ہم بد دعائیں دے سکتے ہیں کفار کو، جہاد نہیں کریں گے. کبھی ہم ہاتھوں کی زنجیر بنائیں گے، کبھی ہم احتجاج کر لیں گے، کوئی ایک آدھ ریلی نکال لیں گے، کوئی جلسہ بھی کر لیں گے، لیکن جہاد کے میدان میں نہیں جائیں گے ہم. کیونکہ ہمارے پاس تو جمہوری طریقے ہیں کفار سے مقابلہ کرنے کے. جمہوری طریقے کیا ہیں؟ 1 منٹ کی خاموشی اختیار کر لو، ہاتھوں کی زنجیر بنا لو، کچھ جھنڈے لگا لو، ایک ریلی نکال لو، یہ کر سکتے ہیں ہم. جہاں تک رہی جہاد کی بات، آپ اور آپ کا رب جائیں اور جا کے جنگ لڑ لیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے موقع پہ اپنے صحابہ سے مشورہ لیا. یہ ہے فرق جو رسول اللہ فرماتے ہیں نا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے انبیاء علیہ السلام کے بعد اس کائنات کے بہترین قلوب کو لیا اور انہیں میرا صحابی بنا دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا، بدر کا موقع تھا، ابھی کیا کریں؟ جنگ کریں کہ نہ کریں؟ تجارتی قافلے سے لڑ لیں یا اس لشکر سے لڑیں جو ہتھیاروں سے لیس ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہمیں موسیٰ کے ساتھیوں کی طرح سمجھا جنہوں نے اپنے پیغمبر سے کہا تھا آپ اور آپ کا رب جا کے جنگ کریں؟ ہم نہیں کہیں گے ایسا، ہم جان نثار ہیں، ہم وفادار ہیں، ہم آپ کو نہیں کہیں گے جنگ کریں. اگر آپ ہمارے ساتھ جنگ پہ چلیں گے نا، ہم آپ کے سامنے اپنے سینے لا کر خود آپ کی حفاظت کریں گے، ہم آپ پر آنے والے تیر اپنے سینوں پر کھائیں گے. ہم تو وہ لوگ ہیں جو شہادتیں نہ ملنے پر افسوس کا اظہار کرتے ہیں، ہم جنگ پہ جانے سے گھبرانے والے نہیں ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا آپ جائیں اور آپ کا رب جائیں، وہ لڑ لیں. اِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہم انتظار کر رہے ہیں. جب فتح ہو جائے گی نا، جب آپ اس قوم کو وہاں سے نکال دیں گے، پھر ہمیں بلائیے گا، پھر ہم انجوائے کرنے کے لیے تشریف لے آئیں گے. قال، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی، رب انی لا املک الا نفسی و اخی، ربا میں اپنے اور اپنے بھائی کے علاوہ کسی پر اختیار نہیں رکھتا، یہ میرے کہنے پر میدان میں نہیں آئیں گے. فافرق بیننا و بین القوم الفاسقین، لہٰذا یا اللہ آپ ہمارے اور اس نافرمان قوم کے درمیان میں جدائی پیدا کر دیں، ہمیں الگ الگ کر دیں، ان بزدلوں سے ہمیں الگ کر دیں.
ان میدان میں نکلنے سے گھبرانے والوں سے ہمیں الگ کر دیں، ہم ان کے ساتھ اپنا شمار نہیں کرنا چاہتے۔ قال، اللہ نے فرمایا فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سَنَةً، بے شک یہ زمین ان پر 40 سال تک حرام کر دی گئی ہے۔ يَطِيحُونَ فِي الْأَرْضِ، یہ زمین میں بھٹکتے پھریں گے۔ فَلَا تَعْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، تو اس فاسق قوم پر اب افسوس نہ کرنا۔